سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء. بشروا أممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت حلوبة إلى المدينة المنورة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يمشون، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وحسنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا أي لا؟ فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهودي عن أخيكم، ثم تولى كفنه والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے.
اور یہ حضور کی شان مبارک ہے اور آپ کی صفات مبارک ہیں، اور اللہ نے جتنے انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں اور زمانے میں، تمام کے تمام جو تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اعلان بھی فرماتے رہے اور اپنی امت کو بھی بتلاتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام منزل کتابوں میں فرمایا، اور تفصیل کے ساتھ جو ذکر ہے وہ تورات و انجیل میں آیا ہے، کیونکہ یہ کتابیں باعتبار زمانے کے قریب ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات یہ بات سمجھ لیں کہ اصل میں ان ساری چیزوں سے مقصد جو ہے وہ سرکار دو عالم کی شان کا دوبالا کرنا۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں میں بھی ذکر فرما دیا کہ سب سے آخر میں آنے والے جو ہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ، اور جہاں آپ کی اور صفتیں ہیں، جہاں آپ کی اللہ نے صفات قرآن میں بیان فرمائی اور سابقہ کتب میں بیان فرمائی، آپ کی صفات میں رحمت للعالمین بھی صفت ہے، خاتم النبیین بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، النبی بھی ہے، الرسول بھی ہے۔ اسی طرح آپ کو خطاب المدثر کے سے بھی آیا ہے، المزمل سے بھی آیا ہے، اور اللہ نے کہیں اظہار اسم بھی فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اصل میں بات کیا ہے کہ حضور کی عظمت کا اظہار، کہ آپ کا شان اتنا بلند و بالا ہے۔ اس لیے علماء امت فرماتے ہیں کہ حضور صرف ہمارے لیے نبی نہیں، یعنی ہر نبی اپنی امت کے لیے نبی ہوتا ہے، اور جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا یا امت ختم ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے انس و جن کے لیے جیسے نبی ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی گویا تمام انبیاء کے لیے بھی نبی، تمام رسولوں کے بھی امام۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تمام عالم ارواح سے کہ الست بربکم قالوا بلا، اسی طرح قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ جب اگر میرے نبی کا زمانہ پاؤ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے زمانہ نہیں پانا، حضور پاک نے تو سب سے آخر میں آنا ہے، لیکن یہ اظہار عظمت تھا۔ اچھا، اسی طرح ایک آپ کو پتا ہوتا ہے مثلا کہ ہم نے کانفرنس کرنی ہے اور سال کی آخری مہینے کی آخری تاریخ کو ہوگی، لیکن آپ پورا سال کہتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ تو آخری تاریخ میں آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ وہ اتنی عظیم کانفرنس ہے کہ پورا سال لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ جی اس سال کے آخری مہینے میں، آخری مہینے میں، آخری دن میں، آخری مہینے میں۔ تو اسی طرح اللہ بھی جانتے ہیں کہ میرے محبوب تو سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن تمام انبیاء کو فرمایا کہ اپنی اپنی امتوں میں اعلان کرتے جائیں، اپنی اپنی امتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بتلاتے جائیں۔ اور حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے جو کلام لکھا ہے، اللہ نے حکم فرمایا قلم سے کہ لکھے، تو اس میں سب سے پہلے اپنی الوہیت کا اور اس کے بعد جس پیغمبر کا ذکر کیا گیا ساتھ لکھا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ تمام ادوار میں، تمام دنیا کے ادوار میں ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے یہ ایک بالکل تاریخی حقیقت ہے، تاریخی واقعات کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن بعض تاریخی روایات ایسی ہوتی ہیں جو مستند ذرائع سے پہنچی ہوتی ہیں اور جن کی تائید دیگر راستوں سے بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کے حقیقت میں شبہ نہیں رہتا۔ یہ جو آپ غلاف کعبہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے گھر پہ، یہ سب سے پہلے دبہ اکبر ایک بادشاہ گزرے ہیں یمن کے، جنہوں نے ڈالا تھا، اور جب ان کے سامنے ذکر آیا، جب اللہ کے کعبے کا ذکر آیا، تو اس وقت کے جو احبار تھے، اس وقت کے جو بڑے بڑے ان کے علماء تھے، انہوں نے اس کو صاف یہ بھی ساتھ بتلایا کہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے اور یہی اللہ کا آخری نبی پیدا ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ بات کتابوں میں اور تاریخ میں موجود ہے کہ اس بادشاہ نے اور وہاں سے خط لکھا سرکار محمد الرسول اللہ کے نام، یعنی حالانکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت مبارک بھی نہیں ہوئی، یعنی یہ آپ سے سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس نے خط لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بادشاہ یمن کی حیثیت سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں۔ اگر تو اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور مجھے آپ کا زمانہ مل گیا تو میں آپ پہ اسلام لاؤں گا، آپ پہ ایمان لاؤں گا اور آپ کا دست و بازو بنوں گا، اور اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں اور مجھے آپ کا دور نہ ملے تو آپ اس خط کے ذریعے میرے ایمان کو قبول فرمائیں اور قیامت میں گواہی دیں۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی لیے یعنی یہ چیزیں باقاعدہ صرف کتابوں میں موجود نہیں تھی، بلکہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے ہجرت فرمائی تھی حبشہ کی طرف، اور آپ کے بعد آپ کے خاوند کے بعد جن کا نکاح ہوا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ نکاح جو ہے نجاشی بادشاہ حبشے کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وکیل کی حیثیت میں انعقاد کیا اور حق المہر بھی ادا کیا، اور ساتھ میں خادمائیں اور ساتھ میں ہدایہ دے کے بی بی ام حبیبہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو روانہ فرمایا مدینہ منورہ کے لیے۔ تو جب بی بی ام حبیبہ تشریف لے آئی مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے ذکر فرمایا کہ ہم ایک دفعہ ایک گرجے پہ یعنی عیسائیوں کے ایک عبادت خانے پہ ہمارا گزر ہوا، کیونکہ سفر کر رہے تھے، اور راستے میں ایک عیسائیوں کا بہت بڑا گرجا تھا۔ تو جب ہم وہاں سے گزرے تو اس زمانے میں جو پادری تھا اس نے ہمارا استقبال کیا، ہماری مہمان نوازی کی کہ آپ مسافر ہیں، تو ہمیں ٹھہرایا، ہمیں جگہ دی، اور ساتھ یہ پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں۔ تو ہم نے بتایا کہ اصل میں تو ہم قریش ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن جب مکے والوں نے ہمیں مجبور کر دیا تو ہم ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، اور اب ہم حبشہ سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے، کیونکہ وہاں وہ اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس پادری نے کہا کہ اچھا تم لوگ جانتے ہو محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، ہم تو آپ کے خاندان سے ہیں، کیونکہ یہ بی بی ام حبیبہ جو ہیں یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ابو سفیان جو ہے حضور کے چچا ہیں، اور یہ بہن ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہم نے کہا میں تو حضور کے قریب ہوں، اس نے کہا تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ایک خاص کمرے میں لے گیا
اور وہاں اس نے الماریاں کھولی اور اس میں بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی تھی. وہ ہمیں دکھاتا گیا کہ ان میں سے پہچانو کوئی تصویر ملتی ہے تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا اچھا پھر میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو ساری الماریاں چھوڑ کے اس نے پھر آخری الماری کھولی. آخری الماری جب کھولی تو ہم نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ ہاذا محمد الرسول اللہ، کہ یہ تصویر ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے کہا اچھا آپ کے دائیں بائیں جو تصویریں ہیں ان کو بھی جانتے ہو؟ نے کہا ہاں، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، ہمارے تو رشتے دار ہیں، وہ تو قریش ہیں، ہم قریشی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو اب حضور کی تصاویر جو تھی، یہ مانا نہیں کہ ان لوگوں نے حضور کی تصویریں فوٹو بنائے تھے، مانا یہ تھا کہ جو کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا اس کتابوں کے مطابق اس اسکیچ بنا کے، جیسے آج کل تو آسان ہے اس دور میں، انہوں نے بھی وہ تفصیلات بنائی تھی. کیونکہ ان کے نزدیک تو تمثیل بنانا یا تصویر بنانا کو حلال حرام کا مسئلہ تو ان کے نزدیک تھا نہیں، کیونکہ وہ تو اپنے دین پہ عمل پیرا تھے. لیکن یہ ہے کہ حضور کی ایسی یعنی شبی انہوں نے بنائی تھی کہ دیکھنے والا دور سے پہچان لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو اللہ نے اپنے انبیاء کے اس وعدے کو سچا کرنے کے لیے معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع فرمایا. سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تاکہ وہ اللہ سے وعدہ پورا ہو جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے. تو یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی لیے بڑے بڑے علماء کرام اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کریں، جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی عظیم کتابیں، بڑے بڑے محققانہ طور پہ مقالات و محاضرات لکھے گئے. تو ان سب کے اندر انہوں نے یہ باتیں دلائل سے ثابت کی ہیں کہ ہر لحاظ سے سیدنا محمد الرسول اللہ تمام نبیوں سے افضل بھی تھے اور تمام نبیوں سے آپ خاتم بھی تھے اور تمام انبیاء کے امام بھی تھے اور سید الاولین والآخرین بھی تھے. اور یہ صفتیں جو حضور کو ملی ہیں وہ کسی کو نہیں ملی. اسی طرح بعض علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، انہوں نے تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو جمع کیا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ایک طرف ہم جب سارے انبیاء کے اور نبیوں کے معجزات کو دیکھتے ہیں، وہ سارے معجزے برحق ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن سب سے زیادہ عظیم معجزے جو ملے ہیں وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی برحق، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی برحق، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے معجزات بھی برحق، ہر پیغمبر کے معجزات برحق. لیکن ایمان سے کہیں اگر اللہ قرآن میں ذکر نہ کرتا، اگر ہمیں حضور پاک یہ واقعات نہ سناتے تو آج ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی معجزہ ملا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی معجزہ ملا تھا. لیکن حضور جب وہ ان کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا تو معجزات بھی ختم ہو گئے، یعنی وہ ایک وقت تھا، بات تھی اور گزر گئی. لیکن میرے مدنی پاک کی چونکہ نبوت بھی قیامت تک
اور آپ کا معجزہ سب سے عظیم معجزہ قرآن جو ہے وہ بھی قیامت تک، یعنی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہوگی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ختم ہوں گے۔ تو یہ عظمت جو ہے یہ بھی ملی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن پاک کو کھولیں اور اسی طرح اگر آپ حدیث عربی سیدنا محمد الرسول اللہ کا مطالعہ کریں، حقیقت میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بیچارے جاہل قسم کے نعت خواں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی نعتوں میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خدا جانتا ہے اگر آپ کے دل میں حضور سے سچی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں حضور کا سچا عشق ہے، تو اللہ کے قرآن سے زیادہ کہاں ثنا ملے گی، کہاں تعریف ملے گی؟ اور پھر جو تعریف خود خدا نے فرمائی ہو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی لاکھ لکھنے والا لکھے، کوئی لاکھ تعریف کرنے والا تعریف کرے، کوئی لاکھ آپ کی شان بیان کرنے والا بیان کرے، لیکن جب خالق نے، مالک نے، بنانے والے نے، جس نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے، اور اللہ کے قرآن کی شہادت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حق ہے، وہ صدق ہے۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے اور حضور کی شان دیکھنی ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو۔ اسی لیے جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کی جماعت حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بی بی ہمیں خبر دیں ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کا خلق بیان کریں۔ فقالت اما قرأتم القرآن، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، حضور پاک کا اگر آپ نے خلق دیکھنا ہے، حضور پاک کی آپ نے صفت دیکھنی ہے، حضور پاک کی آپ نے شان دیکھنی ہے تو پھر قرآن پڑھ لو۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے بڑی عجیب بات کی ہے، یعنی ایک جملے میں انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، اور قرآن کو چلتی ہوئی پھرتی ہوئی صورت میں مجسمے میں دیکھنا ہے تو پھر محمد مدنی کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، کیونکہ جو قرآن میں حکم ہیں اللہ کے نبی نے وہ پورے کر کے دکھلا دیے۔ اللہ کے قرآن کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے فرمان پہ چلنے والے سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور خدا کی شان دیکھیں، اللہ نے آپ کو سارے عالم کے لیے، اللہ نے آپ کو انس و جن کے لیے نبی بنایا، اللہ نے آپ کو مشارق الارض و مغاربہا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جو بھی دنیا کسی مقام پہ موجود ہے، حتیٰ کہ جیسے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے سیرت النبی پہ لکھی ہے وہ بہت ادق کتاب ہے، بہت دقیق کتاب ہے، یعنی بغیر اہل علم کے اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو انہوں نے اس میں ایک اشارہ کیا ہے کہ اگر فرض محال آج دنیا کی تحقیق اس مقام پہ پہنچ جائے کہ مثلا فلاں سیارے میں ایک مخلوق موجود ہے، تو فرمایا اس مخلوق کے لیے بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، کیونکہ آپ کی صفت ہی یہ ہے خاتم النبیین، اور اس کی تفسیر خود بیان فرما دی، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، یعنی یوں سمجھیں کہ آج اگر تحقیق ہو جائے کہ چاند پہ کوئی مخلوق رہتی ہے، یا آج تحقیق ہو جائے کہ بھئی زحل میں اور مشتری میں اور عطارد میں کوئی مخلوق بستی ہے، تو اس مخلوق کے لیے بھی کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد، میری نبوت کے بعد اگر کوئی یہودی ہے، اگر کوئی نصرانی ہے،
جب تک مجھ پہ ایمان نہیں لے آئے گا تو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ اب یہ نہیں کہے گا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں یا میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، بلکہ اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کلمہ پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پہلے دور میں کچھ اشکال ہوتے تھے کہ اللہ کا تو فیصلہ ہے کہ اللہ جب نبی بھیجتے ہیں تو اس کی خبر بھی دیتے ہیں، تو اتنی بڑی دنیا میں سارے عالم میں میرے مدنی کی نبوت کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ لیکن آج آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی، یعنی ایک بستی بن گئی ہے۔ آج الیکٹرانک میڈیا نے پوری دنیا کو ایک بستی میں منتقل کر دیا ہے، یعنی آپ لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے ٹیلی فون پہ بات کر لیں، آپ لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے تصویر دیکھ لیں، آپ لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے آواز کو منتقل کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب کچھ علم میں تھا کہ میرے مدنی کا پیغام جو ہے اب وہ پورے عالم میں گونجے گا اور کوئی جگہ بھی باقی نہیں رہے گی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچے گی۔ آج ہی ہم ظہر کے کھانے پہ ہمارے کچھ دوست علماء بیٹھے تھے مہمان، تو وہ بتلا رہے تھے کہ ایک آدمی جو خود نو مسلم ہے، یعنی خود ابھی اسلام لایا ہے، تو اس نے انہیں بتلایا کہ ویب سائٹ کے ذریعے یعنی آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے اس نے کہا میں نے اسی پہ کام کیا ہے، تو الحمدللہ 45 آدمی نے کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں ان سے نہیں ملا ہوں، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، صرف ویب سائٹ پہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی ایک سچی تصویر پیش کر کے ان کو دعوت اسلام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو پوری دنیا میں صرف میرا دین ہوگا، پوری دنیا میں صرف میری شریعت ہوگی، پوری دنیا میں صرف میری نبوت ہوگی اور تمام ادیان پہ اللہ مجھے غالب کر دیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ سارا انتظام قدرت پہلے کر رہی ہے تاکہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں تو ان کو ایک پیغام دینا ہو تو پوری کائنات میں پیغام پہنچ جائے، اور جب وہ اتر کے اللہ کے نبی ہو کر، اللہ کے رسول ہو کر، بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر ہو کر جب وہ اقرار کریں گے محمد الرسول اللہ اور حضور کی شریعت کا، تو اس لیے اندازہ کریں پھر کون ہوگا؟ کوئی شقی اور بدبخت ہوگا جو کلمہ نہ پڑھے، ورنہ یملأ الارض عدلا وقسطا۔ حضور نے فرمایا اس پوری زمین کو پھر انصاف سے وہ بھر دیں گے اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ آپ نے فرمایا کفر مٹ جائے گا، یہودیت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ اگر کوئی یہودی دوڑ کے چھپنے کی کوشش کرے گا تو پہاڑ اور پتھر بولیں گے اور بلائیں گے کہ یا مسلم ہو مسلمان ادھر آؤ، ورائی یہودی ہے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ تو یعنی ہر پتھر بولے گا۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ آج کائنات سے یہودی کھنچ کے ایک جگہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ تو شاید ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم قوت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ کسی پہ عذاب بھیجتے ہیں تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں وہ قومیں خود بخود کٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پہلے امم سابقہ کا پڑھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا راؤہ عارضا ممطرا، ایک بادل کو دیکھا کہ اہم سیاہ بادل ہے، ساری قوم نکل آئی کیونکہ گرمی میں تڑپ رہے تھے، سارے بھاگتے ہوئے اس بادل کے نیچے آ گئے اور جب بادل کے نیچے پہنچے تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ سپاہی بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کسی بلانے والے کو بھی نہیں بھیجنا پڑا کہ جی آؤ آپ سے بات کرنی ہے، اللہ نے ایک بادل بھیج دیا اور وہ گرمی سے بچنے کے لیے سب دوڑ پڑے کہ جی بادل آ گیا، بادل آ گیا، ممطرنا ابھی بسے گا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور بارش سے ہم مستفید ہوں گے۔ اور جب سارے کے سارے آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل فرما دیا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں صفت ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اسی طرح میں اپنے طالب العلم بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کریں،
اللہ نے کتنے نبیوں کا ذکر فرمایا؟ اللہ نے آدم کا ذکر فرمایا، اللہ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، داؤد سلیمان علیہ السلام، تقریباً 25 انبیاء کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہ مقام کسی کو نہیں ملا ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کے ساتھ بولنے کا بھی طریقہ سکھلایا کہ مسلمانوں بات کرو تو کیسے کرو، حضور پاک کو بلانا ہو تو کیسے بلاؤ، حضور کی مجلس میں بیٹھنا ہو تو کیسے بیٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہو تو کیسے چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز چھوڑ کے میرے مدنی کی اطاعت کرو۔ یہ سارے آداب جو سکھلائے گئے ہیں، یعنی آداب کلام بھی سکھلائے گئے، حضور کے ساتھ بات کرنے کا انداز بھی سکھلایا گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور کہیں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، خبردار میرے مدنی کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہو، میرے مدنی کی آواز سے اپنی آواز کو خبردار اونچا نہ کرنا، اگر ایسی غلطی کی تو میں تمہارے سارے عمل پر بات کر دوں گا۔ اور اسی طرح یہ بھی بتلا دیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے لوگوں حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر پکارنا کہ اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، یہ کم عقل لوگوں کی بات ہے۔ میرے مدنی کے آرام میں خلل نہ پہنچائیں بلکہ انتظار کریں جب حضور خود تشریف لے آئیں اور آپ لوگوں کی طرف توجہ فرمائیں تو پھر بات کریں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولنے کے بھی آداب، بات کرنے کے بھی آداب اللہ نے قرآن میں سکھلا دیے ہیں۔ اور اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار و عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو ان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب دیکھیں پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الرسول، میرا مدنی کیا ہے؟ رسول ہے۔ اور دوسری صفت فرمایا النبی، یہ بھی صفت ہے محمد الرسول اللہ۔ اور تیسری صفت کیا بیان کی؟ فرمایا الامی، میرا مدنی امی جو کسی سے پڑھا نہیں۔ اور یاد رکھو یہ صفت کسی اور کے ساتھ لگے تو یہ ذم ہے، لیکن میرے مدنی کے ساتھ لگے تو مدح ہے کہ کسی سے پڑھا نہیں لیکن ساری کائنات کو پڑھانے والا، کسی سے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی سے پڑھ لیتے تو پھر استاد کی شان تو اونچی ہو جاتی نا، پڑھانے والے کی شان تو اونچی ہو جاتی، اور حضور سے تو کسی کی شان اونچی ہے نہیں۔ اور اگر حضور پڑھے ہوئے ہوتے تو لوگ کہتے جی تعلیم کا کمال ہے، کمال ہے جی کیسے استاد نے آپ کو پڑھایا، اور جی پتہ نہیں وہ کون سی یونیورسٹی تھی جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا، تو وہ علم اور کتابوں کی استادوں کی تعریف ہوتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کسی سے نہ پڑھیں، ہم آپ کو خود پڑھا دیں گے، اور ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر بھولے گا بھی کبھی نہیں۔ تو یہ علم جو ہے اور یہ صفت جو ہے شان والی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی دوسرے سے لگیں تو گناہ ہے اور میرے مدنی سے لگیں تو شان ہے۔ جیسے میرے اللہ کی صفت ہے المتکبر، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔
تو المتکبر اللہ کی صفت ہے، لیکن اگر کسی بندے سے لگائیں تو صفت ذم ہے، اچھا یہ متکبر، یہ بڑا متکبر ہے، یہ تو اچھی صفت نہیں ہے، لیکن جب اللہ سے لگے تو صفت شان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات نقصان سے منزہ ہے اور تمام صفات شان سے متصف ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کبریائی اور عظمت جو ہے وہ میری شان ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی، فرمایا یہ میری شان ہے، من نازانی، جو تکبر کے معاملے میں متکبر بننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو توڑ دیتا ہوں، اور اس کی مثالیں دنیا میں اللہ نے دکھلا دی۔ فرعون نے تکبر کیا تو کیا ہوا، قارون نے تکبر کیا تو کیا ہوا، شداد نے تکبر کیا تو کیا ہوا، کسی نے اقتدار کی وجہ سے تکبر کیا، کسی نے دولت کی وجہ سے تکبر کیا، کسی نے حسن و جمال کی وجہ سے تکبر کیا، لیکن سب کو ملی امیٹ کر دیا گیا، کیونکہ یہ صفت شان ہے تو صرف میرے اللہ کے لیے۔ اب تیسری صفت کیا ہے، الامی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یجدونہ یعنی حضور کو پاتے ہیں تورات و انجیل میں، سمجھیں اللہ کے قرآن کو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی صفتوں کو پاتے ہیں، آپ کی شان لکھی ہوئی پاتے ہیں، ورنہ تو ہوتا نا جی یجدونہ مکتوبا، یعنی یجدون صفتہ نہیں، مانا یہ ہے کہ ایسی صفتیں میرے مدنی کی تورات انجیل میں گویا کہ بالکل حضور گویا سامنے بیٹھے ہوں، یہ الذی یجدونہ گویا کہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایسی واضح صفتیں لکھی ہیں تورات و انجیل میں کہ اس کے پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ گویا حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور صرف تورات میں نہیں فرمایا مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس کے بعد صفت آئی میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی، فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یاد رکھو معروف کا معنی ہر اچھا کام، ہر بھلا کام، اور منکر کا معنی ہر برا کام۔ میرے محبوب کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر بھلائی کا امر کرنے والے اور ہر برائی سے روکنے والے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ما من خیر، دنیا میں کوئی بھلائی ایسی نہیں جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ فرمایا ہو، اور دنیا میں کوئی شر ایسا نہیں جس سے اللہ کے نبی نے بچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس لیے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اس لیے یاد رکھو کہ جو لوگ دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف میں لگے ہوئے ہیں، نہی عن المنکر میں لگے ہوئے ہیں، گویا وہ وہی کام کر رہے ہیں جو کام تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، کیونکہ یہ آپ کی صفتوں میں ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات۔ آپ نے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والے۔ یاد رکھو کہ حلال و حرام کا مالک کون ہے، کس کو اختیار ہے؟ اللہ۔ لیکن حضور کی نسبت کیوں کر دیا گیا کہ اللہ کے اس حکم کو سنانے والے، پہنچانے والے، نافذ کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ ورنہ کوئی چیز حلال ہے تو اللہ کرتے ہیں، حرام ہے تو اللہ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ میرے مدنی آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو میں نے حلال کیا ہے؟ تو اس لیے حضور فرماتی ہیں الحلال ما احل اللہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال فرما دے، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام فرما دے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان میں کچھ چیزیں شبہ والی ہوتی ہیں کہ شبہ پڑتا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جس چیز میں شبہ پڑ جائے چھوڑ دو، بچ جاؤ، پھر حرام سے بچ
जाओ। अगर मुश्तबा चीजों में पड़ गए, हो सकता है हलाल है लेकिन हो सकता है हराम भी हो, तो तुम फिर हराम में पड़ जाओगे। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे मदनी में आने के बाद जैसे उन लोगों ने अपने ऊपर चर्बी को हराम कर लिया था, जैसे उन लोगों ने अपने ऊपर बहुत सारी हलाल चीजों को खुद हराम कर दिया, अल्लाह के नबी ने हलाल कर दी। जैसे उन पर बहुत सारी चीजें अल्लाह ने गज़ब के तौर पे हराम कर दी, यानी उनके लिए माल गनीमत जो था वो हलाल नहीं था, उनके लिए सदका और खैरात जो है वो खुद नहीं खा सकते थे, बल्कि पहाड़ों पे रख दो आग आएगी और खा जाएगी, लेकिन अल्लाह के नबी आए तो हलाल कर। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और हराम किया उन पर हराम करने वाले, उन पर पलीद चीजें, खबीस चीजें। याद रखो अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है या वो ज़ाहिरी खिबासत में है या बातिनी खिबासत में है, हर चीज में जिसको अल्लाह ने, और मैं देखो ना बकरी को भी अल्लाह ने पैदा किया है और खिंजीर को भी अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फरमाया ये निजस है और ये हलाल है। वजह क्या, वो जानता है पैदा करने वाला। अब दुनिया के जदीद तहकीक जो है अब वो भी मान रहे हैं कि हाँ खिंजीर के गोश्त में ये बला है और ये बला है और ये कैंसर है और ये बीमारियां हैं, तो इसलिए अल्लाह के नबी की ये सिफत है कि पाकीज़ा चीजों के हलाल करने वाले और गलीज़ चीजों, गंदी चीजों के हराम करने। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, अल्लाह की तरफ से जो उन पे बोझ थे, अल्लाह की तरफ से जो उन पे सख्तियां थी, उनके लिए अजाब था, वो भी उतारने वाला। क्या माना, उस दौर में बनु इसराइल के जमाने में अगर कोई कपड़ा पलीद हो गया, हुक्म था कि काट दो। अब कपड़ा कट गया, खत्म हो गया। अब देखे ना, एक आदमी का कमीज है और यहाँ पलीद हो जाए, अब काट दे तो बाकी क्या बच गया, तो कपड़ा तो खत्म हो गया। अच्छा, इसी तरह उन लोगों के लिए हुक्म मिला था कि अगर तुम्हारी गुनाहों से तौबा करना है तो फक्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल करो, फिर तुम्हारी तौबा कबूल होगी। लेकिन मेरे मदनी के आने के बाद अल्लाह ने फरमाया 70 साल भी गुनाहों में गुजर जाए तेरी उम्मत का, लेकिन एक दफा रो के तौबा कर ले तो मैं माफी देने के लिए तैयार हूँ। कोई कत्ल करने की जरूरत नहीं, कोई जान मारने की जरूरत नहीं। अच्छा, तौबा करने के लिए पहले किसी खैरात करने की भी जरूरत नहीं, तौबा करने के लिए पहले किसी पीर मौलवी को बुला के खत्म पढ़वाने की भी जरूरत नहीं कि जी खत्म शरीफ पढ़ाओ फिर अल्लाह तौबा कबूल करेंगे। पर मैं नहीं, बस मेरे दरवाजे पे आ जाए, तौबा कह दे। और हदीस में जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह खुश होता है, यानी गुनाहगार की तौबा पे अल्लाह को खुशी होती है, उसकी शान को जैसे ज़ेबा है। और फरमाते हैं मलाइका, देखो मेरे बंदे को पता लग गया है ना कि मेरा भी तो कोई सरदार है जो मुझे माफ कर देगा, इसको पता लगा है तो रो रहा है, माफी मांग रहा है, तो तुम गवाह हो जाओ मैंने माफ कर दिया है अपने बंदे। तो इसलिए हमेशा, यानी कितना अल्लाह ने आसान कर। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और जैसे उनको यौम सब्त के दिन शिकार से मना कर दिया गया कि हफ्ते के दिन तुम शिकार नहीं कर सकते, लेकिन हजूर की शरीयत में कोई पाबंदी नहीं, हफ्ता है, एतवार है, कोई है जो हलाल है वो हलाल है। अब देखें कि हजूर की शान देखें, फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊ अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िल माहू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे मदनी पे ईमान लाए, सिर्फ ईमान नहीं, अज़्ज़रूहु, मेरे मदनी की ताज़ीम की, क्योंकि जिनके दिल में अजमत नबी नहीं, गोया वो भी मुसलमान नहीं। याद रख लो, अगर हुजूर के बारे में दिल में अजमत नहीं, जबान में वो लफ्ज न निकाले जो शान के अजमत के खिलाफ हूँ, हर लिहाज से ताज़ीर और तौकीर हो। कहीं फरमाते हैं तो वक़्क़िरू हो, आपकी तौकीर की जाए, ताज़ीम की जाए, अजमत शान बयान की जाए। वनसरू हो, और हुजूर की मदद करे। क्या माना, अगर आप हयात में हैं, आपको माल की जरूरत है तो माल से मदद, जिहाद में हैं,
جان کی ضرورت ہے تو جان سے مدد کرے، اور اگر میرے مدنی کا زمانہ گزر جائے تو پھر میرے مدنی کی سنت کی مدد کرے، دین کی مدد کرے، دین اسلام کی مدد کرے۔ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں اس نور کا جو اللہ نے اتارا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ نور کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ یاد رکھو، قرآن جو ہے یہ نور ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا۔ قرآن نور کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھو، نور کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کھولیں گے تو روشنی ہو جائے گی، ورنہ تو اندھیرے میں پھر بتی نظر آئے ویسے کھول کے پڑھ لیں۔ نور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے روشنی میں آدمی ہلاکت سے بچ جاتا ہے، اب اندھیرے میں جا رہے ہیں، آگے غار آ گئی، پاؤں گرا پڑ گئے، لیکن روشنی ہے تو پتہ لگ گیا او بھائی نہیں راستہ خراب ہے، ادھر ہو جاؤ۔ اچھا ادھر کانٹے پڑے ہیں، بچا لو، ادھر کھائی ہے، پاؤں کھینچ لو، ادھر اگر آپ جائیں گے یار کیچڑ ہے، کپڑے پلیت ہو جائیں گے، ذرا ہٹ کے چلو۔ تو روشنی میں ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ قرآن نے آگے بتا دیا کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو جب اللہ کے قرآن نے یہ چیزیں کھول دی تو گویا نور ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے آپ روشنی میں آ گئے کہ اگر اللہ کے آگے جھکو گے تو توحید ہے، اور قبر پہ جھکو گے تو شرک ہے، کعبے کا طواف کرو گے تو عبادت ہے، قبر کا طواف کرو گے تو شرک ہے، اللہ کی منت مانو گے تو عبادت ہے، غیر اللہ کی منت مانو گے تو شرک ہے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو گے تو عبادت ہے، غیر اللہ کی نسبت کرو گے تو شرک ہے۔ تو قرآن نے روشنی کر دی اور ہمیں ہر بات جو ہے نظر آ گئی، جنت اور جہنم کے راستے نظر آ گئے۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو میرے مدنی کی اور قرآن کی اتباع کریں گے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک میں نقل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی شان میں ایک صحابی کہتے ہیں ابی صخر العقیلی حدثنی رجل من الاعراب، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی جو دیہات کے رہنے والا، اعراب کے رہنے والا تھا، اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا، قال جلبت حلوبۃ الی المدینۃ المنورہ، کہتا ہے میں اونٹنیاں لے کے آیا دودھ والی مدینہ منورہ میں فی حیات رسول اللہ، جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں یہ بھی کوئی ایسا امتی ہو سکتا ہے حضور کا نام سنے اور چپ رہے، حضور کا نام سنے اور خاموش رہے، وہ تو پھر سب سے بڑا بخیل ہے دنیا میں۔ جب حضور کا نام آئے تو اگر پورا درود شریف آدمی نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ ویسے یاد رکھیں کہ مجلس میں اگر ایک دفعہ بھی ہم درود پڑھ لیں تو بعد میں ہم گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن گناہگار نہ ہونا الگ بات ہے، اور حضور کا نام سن کے چپ رہنا یہ الگ بات ہے کہ آپ امتی ہیں، آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو بندہ خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ تو وہ عربی کہتی ہیں کہ میں کچھ اونٹنیاں لے آیا تھا دودھ والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، فلما فرغت من بئی، جب میں نے اپنی وہ اونٹنیاں بیچ لی، میں نے سودا کر لیا، فارغ ہو گیا، قلت لألقين هذا الرجل، اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے اس بندے سے، اس انسان سے، اللہ کے اس نبی سے جو محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملوں اور آپ کی باتیں سنوں کہ آپ کیا فرماتی ہیں۔ کہتی ہیں فتلقانی بین ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ، کہتا ہے کہ میں حضور مدنی پاک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا تو مجھے حضور ملے اس شان میں کہ ادھر ابو بکر ہیں اور ادھر عمر ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے زندگی میں بھی دائیں بائیں رکھا اور روضے میں بھی حضور کے دائیں بائیں رکھا۔ یہ تو شان ہے، ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت زور سے نہیں ملتی، زر سے نہیں ملتی، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، یعنی آسمان و زمین سے بھی اللہ پہلے فیصلے فرما چکے تھے کہ ابو بکر و عمر میرے مدنی کے ساتھی ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے اور مزار میں بھی۔ کہتے حضور ان کے درمیان میں چل رہے تھے تو میں بھی پیچھے چلا گیا،
بھئی آپ جو جا رہے ہیں تو آپ بھی تو کہیں جا رہے ہیں، چلو میں بھی جاتا ہوں ساتھ۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اتوا علی رجل من الیہود، ایک ایسے آدمی کے گھر میں آئے جو یہودی کا گھر تھا، ناشرا التوراۃ یقرؤها، اور وہ تورات کتاب دے کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ موت کے کنارے پہ پہنچا ہوا تھا۔ اور وہ عربی کہتا ہے کہ میں نے جب اس کے بیٹے کو دیکھا کہ اجمل الفتیان واحسنیا، بڑا ہی خوبصورت نوجوان، بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا، لیکن بالکل وہ بیچارہ موت کے قریب تھا، اور اس کا باپ جو ہے وہ سرانے کھڑے ہو کے تورات پڑھ رہا تھا، یعنی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ بھی روح کے نکلنے میں آسانی ہو جائے، ان کا اپنا اعتقاد تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضور پاک آئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشدک بالذی انزل التوراۃ هل تجد فی کتابک ھذا صفتی ومخرجی، حضور پاک نے فرمایا او یہودی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تورات اتاری ہے موسیٰ علیہ السلام پہ، تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں، بتاؤ هل تجد صفتی فی کتابک، تمہاری اس کتاب تورات میں میرا ذکر ہے، میری صفت موجود ہے، اور میرے بعثت کا زمانہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ یہودی نے دیکھا، قسم کے بعد بھی ایسے گردن ہلانے لگا، کہنے لگا لا نہیں ہے آپ کا ذکر نہیں ہے تورات میں۔ تو وہ جو بچہ قریب الموت تھا اس نے کہا حضور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری ہے، آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں، میں بھی تورات پڑھا ہوا ہوں، مجھے بھی اس ذات کی قسم ہے جس نے تورات اتاری ہے، انا لنجد فی کتابنا صفتک، ہم اپنی کتاب میں آپ کی صفت، آپ کی صورت، آپ کی سیرت پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا حضور صرف اتنا نہیں، وانی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور اس نے کہا حضور میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ، حضور نے فرمایا صحابہ کو اٹھا دو اس یہودی کو، اب اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو انا اتواللہ، اب میں اس کے جنازے کا، اس کے کفن کا، اس کے دفن کا میں انتظام کروں گا۔ اب دیکھیں کہ آخری وقت میں اللہ نے کلمہ نصیب کر کے سیدھا جنت کے دروازے کھول دیے۔ تو مقصد مفسر کا یہ تھا کہ تورات میں حضور کی شان موجود ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سرکار دو جہاں کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سنت پہ چلنے والا بنائے، اور حضور کے دامن سے قیامت تک ہمارا تعلق مضبوط رکھیں، اور اللہ ہمیں حشر میں شفاعت محمد الرسول اللہ اور سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام نصیب فرمائے۔ جی کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے ٹوپی اتار کے پھینک دے اور نماز بغیر ٹوپی کے پڑھے تو یہ خلاف سنت ہے۔ حضور پاک نے کبھی ٹوپی اتار کے نہیں پھینکی۔ سرکار دو عالم تو ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مسئلہ ہے کہ بندے کے پاس کپڑا نہیں ہے تو بغیر سر کے، ٹوپی کے، بغیر کی سر ننگا بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ صرف سر ننگا نہیں، ایک آدمی کے پاس اگر قمیض بھی نہ ہو، یعنی ناف سے لے کر اگر گھٹنے تک چادر باندھی ہوئی ہے، باقی بدن پہ کپڑا بالکل ہے نہیں، غریب ہے بیچارہ، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ نعمت عطا فرمائے اور بندہ پھر نماز میں تیاری نہ کرے، بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو سکتی ہے، تو سمجھانے کے لیے آپ کہہ بھی تو سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے آپ زبان سے بھی تو فرما سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے عمل ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو لہذا یاد رکھیں کہ اگر ٹوپی نہ ہو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو پورا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، اچھا لباس پہن کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔
वसीयत की है आपको उम्रे की तो आप कर सकते हैं। सफा मरवा के 14 चक्कर लगाए, गलत किया, क्योंकि उसने खत्म भी सफा पे किया, हालांकि खत्म करना था मरवा पे। शुरू करना है सफा पे और खत्म करना है मरवा पे। जो 14 चक्कर लगाएगा तो कहाँ खत्म करेगा? सफा पे खत्म करेगा जहां से शुरू किया है, क्योंकि वो तो सफा जाके वापस आके एक चक्कर बता रहा है ना बेचारा। बहरहाल उसने गलती की है। अफजल तो ये है कि दोबारा साई कर ले ताकि किसी किस्म के उससे ना जुर्माने से बच जाए। हमें 40 नमाजें पढ़ने का कोई शरीयत का हुक्म नहीं, यानी कोई हुक्म नहीं कि हर बंदा जब जियारत पे जाए जरूर 40 नमाजें पढ़े। जियारत तो 1 घंटे के लिए भी, अगर आप फजर की नमाज के बाद पहुंचे, आपने 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ी, हजूर पाक के सलातो सलाम पढ़े और ज़ुहर की नमाज से पहले मदीने से चले आए, तब भी जायज है। आपने तो कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ी। हाँ, एक रिवायत में एक हदीस मुबारक है जो ज़ईफ है, उसमें आता है कि 40 नमाजें अगर आदमी पढ़ेगा तो अल्लाह उसको निफाक से बरी फरमा देंगे। तो अल्लाह आपको नसीब करे तो आप 40 नमाजें नहीं 40,000 नमाजें पढ़ें। लेकिन एक है मसला, मसले में जरूरत नहीं है, आप एक दिन भी जियारत करके आ सकते हैं। अगर वालिदा को उसके दामाद ने या तो किसी के बाप ने, ये तो मैं सदी ना दामाद ने या किसी के बाप ने, ये बात नहीं। अगर बाप अपनी बहू को शहवत के साथ छुएगा तो निकाह टूट जाता है। बेहतर ये है कि आप ऐसे मसाइल का दारुल इफ्ता से तफसील के साथ लिखें कि वाकया क्या हुआ, कि फलां शख्स ने फलां औरत, नाम चाहे उसमें असली न लिखें, कि फलां औरत जो उसकी रिश्ते में क्या थी, बेटे की बीवी थी, या मसलन दामाद ने अपनी वालदा या दामाद ने अपनी सास, यानी जो वाकया हो अल्लाह के नजदीक, वो तफसील के साथ लिख के दारुल इफ्ता को भेज दें, उससे इंशाअल्लाह आपको फतवा मिल जाएगा। एहराम की हालत में आदमी हम्माम में गया और वहाँ वो लाल बैग वगैरह जो कीड़े होते हैं उसको पाँव से मार दिया, कोई बात नहीं। मूजी चीज को एहराम में मारना जायज है। यानी अगर आप एहराम में हैं और आगे सांप निकल आए तो क्या करेंगे? उसको सलाम करेंगे कि आओ जनाब सलाम अलैकुम, हिंदुओं की तरह आओ, मैं देख लूँ आपको। सांप है, मकरब है, बिच्छू है, मूजी कीड़ा है, बिल्कुल मार दे, कोई मना नहीं। हालत नमाज में नजर जो है वो सजदे की जगह पे हो, क्योंकि नमाज आजिज़ी का नाम है, बंदगी का नाम है, तज़ल्लुल का नाम है। सिर्फ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर नमाज काबे में पढ़ रहा है तो काबे पे नजर हो, और काबे के बाहर पढ़ रहा है तो फिर सजदे की जगह पे नजर हो। लेकिन बहरहाल अक्सर अइम्मा का यही कौल है कि चूंकि नमाज बंदगी है और बंदगी का तकाजा ये होता है कि नजर नीचे हो और ये तसव्वुर करे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये मकाम न मिले तो ये समझे कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अरे असवद पर पहुंचने के बाद अगर मौका मिले बोसा दें, अगर हाथ लग जाए तो बोसा दें, हाथ न लगे तो बस इशारा करें, फिर बोसा देने की जरूरत नहीं होती। आज में जब सजदे से उठ के बैठते हैं तो रब्बिग़फिरली वरहमनी वरज़ुक़नी वहदिनी वाफ़ु अन्नी वआफ़िनी वजबुरनी, ये जो दुआएं हैं वो पढ़ लें। अगर न हो तो बैठे तो रहें, कम से कम कमर सीधी हो जाए और फिर सजदे में जाए। आग 3 वाला एक लफ्ज में दारुल इफ्ता से रजू करें। अब या मस्जिद लाहौर के नमाजियों ने आपको सलाम का, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह उनको खुश रखे भाई। अगर कोई आदमी मर गया है और उसकी तरफ से हज या उम्रा, हाँ हो सकता है। अगर कोई जिंदा है तो खुद करे, या उसने वसीयत की कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरी तरफ से करें, तो उलमा इजाजत देते हैं। तलाक ले ली, ये तलाक और निकाह के मसाइल अपने इलाके के मुफ्ती से या सऊदी अरब में दारुल इफ्ता से पूछा करें। ये मसाइल बड़े बारीक होते हैं और पूछने वाले सही हकीकत नहीं लिखते।
اس لیے آدمی فتویٰ دیتے ہوئے گھبراتا ہے، بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ جب آپ فتویٰ پوچھیں گے تو لکھ کے پوچھیں گے مفتی سے، پھر اس آپ کی عبارت پہ وہ فتوے کا جواب لکھے گا، آپ پھر نہیں سکتے۔ اس طرح تو ایک چٹ ہے، نہیں جی میں تو نہیں سی کیا، میرا تو مقصد یہ سی، میں تو جی یہ کہنا چاہتا تھا، مولوی صاحب نے پتہ نہیں جی کیا کہہ لیا۔ اس لیے آپ لکھ کے باقاعدہ دارالفتاء کو پیش کریں۔ امامت کی نیت کیا ہے؟ یہی ہے کہ میں امام ہوں، اور کیا ہے؟ اور مقتدی وہ بھی یہی کہے گا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں، نیت ہے کہ ابھی امام کے پیچھے پڑھیں، نیت دل میں ہوتی ہے۔ اور بھانجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہوتے۔ بیوی سے بچے ہیں، وہ بچے تو ناجائز نہیں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ اگر پہلی بیوی سے اس کے بچے ہیں، اس بچی سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے بالکل کرے، ان لڑکیوں کا کیا گناہ ہے بھائی؟ گناہ تو باپ نے کیا۔ میں جبل نور پہ رہتا ہوں، 1 مہینے کی چھٹی پہ انڈیا گیا تھا، واپسی پہ میں نے عمرہ نہیں کیا، واپس آ کے پھر میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ نے میقات سے تجاوز کیا ہے بغیر عمرے کے، تو آپ نے عمرہ تو کر لیا، لیکن ایک بکری بطور دم بھی دینی پڑے گی۔ اور باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آنے والے کی نیت عمرے کی تھی نہیں، وہ نوکری پہ آ رہا تھا یا نوکری کرنے کے لیے آیا تھا، تو وہ کہتے ہیں جرمانہ نہیں ہوگا۔ طواف کے وقت نیت کی، ہاتھ اوپر کر کے اشارہ کیا، میں نے ہر چکر پر ایسا نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، اللہ کے بندے یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی مثلا طواف میں گزرتا گیا اور اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج، بھول گیا کوئی حرج نہیں، اچھا ویسے بھی نہیں کیا کوئی حرج نہیں، شروع کرتے وقت کر لیا اور ختم کرتے وقت کر لیا تب بھی کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیر کے لیے دونوں ہاتھ، ویسے ایک ہاتھ سے بھی اگر اشارہ کریں حجر اسود پہ تو جائز ہے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں خوشبو استعمال کر لی، اب دیکھنا یہ ہے کہ خوشبو اگر مثلا یہاں لگائی تھوڑی سی، پھر خیال آیا میں تو احرام میں ہوں، جلدی جلدی آگے دھو دیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اچھا خوشبو لگائی تو اچھی طرح کے باقاعدہ دونوں ہاتھوں پہ لگ گئی اور چہرے پہ یعنی پورے عضو کامل پہ لگ گئی، اور پھر اس کو دھویا بھی نہیں، زائل بھی نہیں کیا، تو ایک بکری دم دے دی۔ جی میرے اوپر بہت قرضہ ہو گیا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یار وظیفے تو اکثر پیروں کا کام ہوتا ہے، میں تو ایک طالب قسم کا آدمی ہوں اور پیر شیر تو میں ہوں نہیں۔ بہرحال سب سے افضل وظیفہ یہ ہے کہ ایک تو رات کو روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھا کریں ہر رات، اور دوسرا یہ ہے کہ استغفر اللہ، اچھا اس میں جو تمہیں آسان ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، یا فقط استغفر اللہ۔ تو یہ آپ کثرت کے ساتھ، وضو ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا پڑھ سکتے ہو نا پڑھو، پھر اللہ کی شان دیکھو کہ کیسے اللہ رزق میں برکتیں دیتا ہے اور کیسے قرضے ختم ہو جاتے ہیں۔ ملک میں جب نماز با جماعت ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ جو آتے ہیں وہ پھر الگ جماعت کرتے ہیں، اور کیا کریں، ان کو اگر پہلی جماعت نہ ملے تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جس جگہ نماز ہو چکی ہے وہاں دوسری جماعت نہ کی جائے، بلکہ دوسرے کمرے میں یا دوسری جگہ میں یا دوسرے مقام پہ جا کے وہ جماعت کر لیں۔ یہ تو نہیں کہ بیچارے وہ جماعت سے محروم رہ جائیں، اگر وہ ایک